بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم معرب کا اگلا اعراب وہ ہے کہ حالت رفع جس میں لفظی الف کے ساتھ ہو، اور حالت نصب اور جر لفظی یا کے ساتھ ہو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ یہ اعراب تین طرح کے اسموں میں آتا ہے، ایک مثنیٰ، کلا اور کلتا، اثنانی اور اثنتانی۔ مثنیٰ سے مراد وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی دلالت دو پر ہوتی ہے۔ جیسے رجل ایک آدمی، الف اور نون لگا دیا تو رجلانی ہو جائے گا، یا اور نون لگا دیں گے تو رجلینی ہو جائے گا۔ رجلانی یا رجلینی کا مطلب دو آدمی، تو یہ مثنیٰ ہے۔ اس کے بعد کلا اور کلتا ہے۔ کلا یہ تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اسم ظاہر کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں، اس میں ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتے ہیں۔ اگلی قسم ہے اثنانی اور اثنتانی۔ اثنانی تثنیہ مذکر کے لیے، اثنتانی تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ ہمارے پاس یہ اعراب تین طرح کے اسموں میں استعمال ہے۔ ایک وہ جو کہ حقیقتاً، صورتاً اور مانن تثنیہ ہو، گویا کہ مثنیٰ یہ تین طرح کا ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے جو حقیقتاً بھی ہو، یعنی ایک مفرد ہے اس کے آخر میں الف اور نون یا اور نون لگا کر اس کو بنایا گیا ہو، یہ حقیقتاً ہے۔ دوسرا صورتاً، کہ اس کی صورت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ ظاہری طور پر الف اور نون اور یا اور نون کے ساتھ استعمال ہو۔ اور تیسری چیز ہے مانن، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ تثنیہ کا ہو۔ لہذا پہلی جو قسم ہے المثنیٰ، یہ حقیقتاً بھی ہے، صورتاً بھی ہے اور مانن بھی ہے۔ کلا اور کلتا، ان میں دیکھ لیں ظاہری طور پر الف اور نون نہیں ہے، لہذا اس کی یہ حقیقی اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے یہ تثنیہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی مفرد سے نہیں بنے ہوئے۔ مفرد سے نہیں بنے ہوئے تو مطلب یہ حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، اور صورتاً بھی تثنیہ نہیں ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون یا اور نون نہیں ہے۔ اسی طرح اثنانی اور اثنتانی، لیکن یہ معنوی اعتبار سے کلا اور کلتا یہ معنی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو لہذا یہ کلا اور کلتا صرف معنوی اعتبار سے تثنیہ ہے، صورت کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے تثنیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اثنانی اور اثنتانی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے آخر میں الف اور نون ہے، تو الف اور نون ہونے کی وجہ سے صورتاً بھی تثنیہ ہے۔ اسی طرح ان کا ترجمہ بھی، ان کا معنی بھی دو کا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ دو والا ترجمہ پائے جانے کی وجہ سے یہ معنوی اعتبار سے بھی تثنیہ ہے، لیکن یہ حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اثنانی اور اثنتانی کا کوئی ایسا مفرد نہیں ہے جس کے آخر میں یہ الف اور نون اور یا اور نون لگا کر اس کو ہم نے تثنیہ بنایا۔ تو المثنیٰ، کلا اور کلتا، اثنانی اور اثنتانی، یہ اس اعتبار سے ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کی حالت رفعی یہ لفظی الف کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاءت کلتاہما، جاء اثنانی، جاءت اثنتانی۔ اور ان کی حالت نسبی لفظی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، جیسے رأیت رجلانی، رأیت کلیہما، کلتیہما، رأیت اثنین اور رأیت اثنتین۔ اسی طرح ان کی حالت جری لفظیہ کے ساتھ ہے، جیسے برجلین، بکلیہما، بکلتیہما، باثنین اور باثنتین۔ یہ اس طرح ان کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تثنیہ کے اندر یہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر یہ مضاف ہو کر استعمال ہو تو اضافت کی حالت میں جو مثنیٰ کا نون ہے اور اسی طرح اثنانی اور اثنتانی کا نون ہے، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، لہذا یہ تو ان کی ویسی مثالی ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ان کا استعمال کیسے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآخران یقومان مقامہما۔ یہ فآخران آخر کا تثنیہ ہے، آخر کے آخر میں الف اور نون لگا کر اس کو تثنیہ بنایا گیا۔
لہذا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی حالت رفعی لفظی الف کے ساتھ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ مرفوع ہے۔ اسی طرح قالوا سحران تظاہرا، یہ سحر مفرد سحرانی الف اور نون لگا کر اس کا جو ہے وہ تثنیہ بنایا گیا ہے اور یہ یہاں پر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی حالت رفعی لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قریتن ہے مفرد ہے، اس کے آخر میں یا اور نون لگا کر اس کو قریتین بنا لیا گیا، اس کی حالت جری ہے اور اس کی حالت جری لفظی یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح الثقلان کا لفظ قرآن میں آتا ہے ایھا الثقلان، تو الثقلان کے اندر یہاں پر حالت رفعی ہے اور اس کی حالت رفعی لفظی الف کے ساتھ ہے، تثنیہ ہے۔ کرتین، کرتین یہ کرتن کا تثنیہ ہے، حالت نسبی ہے اس پر، لہذا یہ یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جنتان ومن دونہما جنتان رب المشرقین ورب المغربین وإن طائفتان من المؤمنین، یہ سارے تثنیہ کی ہیں مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کے اندر تثنیہ وہ ان شکلوں کے اندر موجود ہے کہ اس کی حالت رفعی جب ہوتی ہے تو وہاں پر الف کا استعمال ہے، حالت نسبی اور جری جب ہوتی ہے تو وہاں پر یا کا استعمال ہے۔ اسی طرح آسمانی بھی اس کی ایک مثال ہے۔ قلع اور کلتا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اسم ظاہر کی طرف بھی ہوتے ہیں، ضمیر کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثالیں کلتا الجنتین، کلتا یہ تسنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جنت مؤنث ہے، اس کے لیے الجنتین اس کے ساتھ استعمال ہے کلتا الجنتین، تو یہ یہاں پر کلتا کا استعمال ہے، حالت رفعی میں ہے اور لفظی الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آگے ہے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ کلا یہاں پر حالت رفعی میں ہے اور اس کی حالت رفعی جو ہے وہ لفظی الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی اگر ہم اس کی مثالیں سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جاء کلاہما رأیت کلیہما مررت بکلیہما، جو عام اس کی مثالیں چلتی ہیں۔ اسی طرح اسنانی اور اسنتانی، اسنانی اور اسنتانی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اسنانی تثنیہ مذکر اور اسنتانی تثنیہ مؤنث، جیسے من المعز اثنین، یہ المعز مذکر ہے لہذا اثنین یہ اس کی صفت ہے اور یہ اسی طرح اس کی جو ہے وہ حالت جری ہے اس پر اور حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ زوجین اثنین، تو زوجین کے ساتھ بھی اسی طرح اثنین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی حالت جو ہے یہ یا کے ساتھ ہے۔ آگے اسنتا عشرتا، اسنتا عشرتا کے اندر اسنتا کا استعمال ہے کیونکہ اس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ نون جو اسنتانی کا ہے یہ محذوف ہو جائے گا اور یہ اس کی حالت رفعی ہے اور حالت رفعی لفظی الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسنتئی عشرتا اسباطا، اسنتئی عشرتا اسباطا کے اندر اسنتانی پر حالت نسبی ہے، اس وجہ سے اسنتئی یہ اسنتا سے اسنتئی جو ہے یہ ہو جائے گا اور یہاں پر اس کی یہ حالت لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ اثنئی عشر رقیبا، یہ حالت نسبی میں ہے اور اثنئی ہے، اضافت کی وجہ سے اثنانی والا جو نون ہے وہ گر جائے گا اور پھر اس کی حالت نسبی وہ لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم نے مثنیٰ، قلع اور کلتا اور اثنانی اور اثنتانی کا اعراب جو ہے